آپ سب کو معلوم ہوا ہوگا کہ انڈیا کی ایک گستاخ ترجمان نے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس حوالے سے پوری امت مسلمہ کے لیے آج اہم پیغام ہے، خصوصاً میرے اور آپ کے لیے۔ آج شرما بے شرما کہتی ہے کہ مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، تم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے امن چاہو گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے غازی علم الدین کو دفنایا ہے، اس کا چھرا ابھی تک باہر پڑا ہے۔ غازی علم الدین کو ہم نے دفنایا ہے، چھرا ابھی تک باہر پڑا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر زبان درازی کرو گی اور یہ چھرا گھونپ دیا جائے گا، وہ چاہے ہندوستان کا کوئی عاشق رسول ہو، چاہے پاکستان کا کوئی عاشق رسول ہو۔ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ آپ کے انداز بتائیں، اس مودی سرکار تک یہ پہنچنے چاہیے کہ ہم اس معاملے میں بالکل جو ہے نا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ درس ہمیں مت سکھاؤ انسانیت کا، ہم یہ سارے درس پہلے پڑھ چکے ہیں۔ عیینہ بن حصن صلح حدیبیہ کے مقام پر، جنگ خندق کے مقام پر، پورے مدینہ شریف کا 25,000 کا لشکر کافروں کا تھا، اس نے محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے مدینہ طیبہ کو گھیر لیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم فرمایا۔ مدینہ شریف میں سرد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، سخت سردی کا موسم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی مٹی اٹھا رہے تھے، خود بھی کام کر رہے تھے۔ 25,000 کا لشکر آپ کے ارد گرد گھیرے میں، آپ اس کے گھیرے میں ہیں، محاصرے میں ہیں۔ تو آپ نے وہاں کے ایک سفیر تھا، اس کو بلوایا، عیینہ بن حصن کو، کہ آؤ ہم تم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ آیا، رسول اکرم، یہ سنیے بات، آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ مولوی لڑانا چاہتے ہیں یا فساد پھیلانا، خدا کی قسم میں پھر عرض کر رہا ہوں، ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئے تو ہر مسلمان کو آپے سے باہر ہو جانا چاہیے۔ یہ غیرت ایمانی کا معاملہ ہے۔ ہمارے نعرے پھر بھی ٹھنڈے رہتے ہیں، ہمارے جذبات پھر بھی ٹھنڈے رہتے ہیں۔ آج بات یہاں تک پہنچی، کوئی مودی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، کوئی سیاسی لیڈر کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، کوئی پارٹی لیڈر کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو ملی ہے تو رسول اللہ کی ذات بابرکات ملی ہے، وہ چاہے جو بکواس کرے، جیسے بھونکتا جائے، اس کی مرضی ہے۔ نہیں، ہم اس کی زبان گدی سے کھینچ کر رکھ دیں گے، اس لیے کہ ہماری غیرت ایمانی کا معاملہ ہے۔ اور مسلمانوں، اس بات پہ غیرت کھاؤ۔ آج ہم یہی بات آپ کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ فیس بک پر، نیٹ پر آپ پڑھیں کہ کسی کے لیڈر کے بارے میں آپ کہیں تو کتوں کی طرح پڑ جائیں گے، آپ کو کوئی بات کرنے نہیں دے گا۔ کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اور چند ایک پوسٹیں چلی ہیں۔ میں ان پوسٹوں والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ بند اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر پوسٹ چلانا آسان ہے، گرمی میں نکل کر لبیک کا نعرہ لگانا یہ ذرا مشکل ہے۔ اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لبیک والے ابھی تک خاموش ہیں، لبیک والے نہ پہلے خاموش تھے نہ اب خاموش ہیں۔ کلمہ صرف لبیک والوں نے نہیں پڑھا۔ بحیثیت مسلمان ہم سب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے قائد محترم نے وہ للکار دی ہے، وہ بیان دیا ہے، آج بھی انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ مودی سرکار آج بھی چیخ رہی ہے۔ یہ کٹر پتی لوگ ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے، یہ قلعہ اسلام کا لہرائیں گے۔ ہاں، ہم لہرائیں گے، اس لیے کہ تم نے ناموس رسالت کو چھیڑا ہے۔ تم مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، ہم خاموش رہے، مسلمانوں کی عزتیں اچھالتے رہے، ہم خاموش رہے۔ ہمارے وزیر اعظم اتنے نکھٹو بن گئے، انہوں نے 2 منٹ کی، آدھے منٹ کی خاموشی اختیار کر لی۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ خاموشی اور ہوگی۔ اب تم نے چھیڑا ہے ناموس رسالت کو، پوری دنیا سے آواز نکلے گی، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مودی سن لے، تیرے تو باپ کو بھی معذرت کرنی پڑے گی۔ اس لیے عزیزان محترم، غیرت کھاؤ اس بات پہ۔ اگر ہمیں ناموس رسالت پہ غیرت نہیں آتی تو اور کس پر ہمیں غیرت آئے گی؟ کس چیز کو ہم غیرت سمجھتے ہیں؟
غیرت ایمانی یہی ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غیرت آئے۔ عیینہ بن حسن نے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مذاکرات ہونے لگے، دو صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر، معاہدہ لکھا جا چکا، میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے 25,000 کا لشکر لائے اور محاصرہ کیا ہوا ہے، کیا چاہتے ہو؟ عیینہ بن حسن نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جتنی کھجوریں ہیں اس کا تیسرا حصہ ہمیں دیا جائے، اس کا تیسرا حصہ ہمیں دیا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم تیسرا حصہ اس کا دے دیں تو کہا ہم یہ لشکر لے کر واپس چلے جائیں گے، 25,000 کا لشکر لے کر واپس چلے جائیں گے۔ سنیے، آج ہمیں تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ گستاخی ہوتی کیا ہے۔ فتویٰ عالمگیریہ میں 500 علماء کرام نے فتویٰ دیا، یہ سن لیں تمام عاشقان رسول، صرف میلاد منانے سے کوئی عاشق نہیں بن جاتا، صرف نعت خوانی کرنے سے کوئی عاشق نہیں بن جاتا، صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے سے کوئی عاشق نہیں بن جاتا۔ جب سینے پہ گولی لگتی ہے پتہ تب لگتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ جان لٹانا کیسا ہے۔ آج تم نے ان لوگوں کو غدار کہا جنہوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں، تم نے انہیں غدار کہا جنہوں نے اپنے سینوں پر شیل کھائے، گولیاں کھائیں، وہ زخمی ہوتے رہے، جانیں قربان کرتے رہے، لیکن افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے پھر بھی انہیں للکارا اور انہیں کہا کہ یہ غدار ہیں۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں نہ ہم پہلے غدار تھے نہ اب ہیں، اب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کے لیے پہلے بھی میدان میں کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک ہمارا بچہ حضور پر قربان ہے۔ اس لیے بات ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، معاہدہ لکھا جا چکا۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ عیینہ بن حسن جو کافروں کی طرف سے سفیر بن کر آیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہے، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسید بن حضیر نے جب یہ دیکھا، آپ نے کیا فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی سخت باتیں کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا۔ اسید بن حضیر نے کہا یا عین الحجرس، او بندرا، تو نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہے، تجھے معلوم نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کیا ہیں، مقام کیا ہے؟ ٹانگیں اپنی دوبارہ واپس لے اور سیدھے طریقے سے بیٹھ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے۔ یہاں سارا سلو نامہ لکھا جا رہا ہے، معاہدہ طے ہو رہا ہے، کسی صحابی نے اس کو نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، سارا معاملہ خراب کر رہے ہو، بات بگڑ جائے گی، 25,000 کا لشکر باہر کھڑا ہے، انہوں نے فوراً حملہ کر دینا ہے، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، یہ کیا کرنے لگے ہو، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ نہیں، سارے خاموش ہیں، پتہ تھا ناموس رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ہلکی بات کرو، جذبات میں آ جاتے ہو، ہلکی بات کرو۔ جذبات میں اگر اب بھی نہیں آئے تو پھر ہمیں کب غیرت آئے گی اور کب ہم غیرت ہماری جاگے گی؟ جب ناموس رسالت پہ غیرت نہیں جاگی، جو ماں باپ پر غیرت جاگتی ہے، قوم پر غیرت جاتی ہے، وہ بات الگ بات ہے۔ اصل بات غیرت ایمانی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر ہے۔ سب کچھ معاف کر دیا جا سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت اور ناموس یہ سب کچھ معاف کر دیا جا سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں اس نے کیا کہا کہ عیینہ بن حسن نے صرف ٹانگیں پھیلائیں تو حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ اوہ باندر، اپنی ٹانگیں سے اکٹھی کر لے، سمیٹ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور شخص ہیں عمیر بن وہاب، جب وہ تلوار لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھے قتل کے ارادے سے جب وہ بڑھے تو حضرت عمر جذباتی ہو گئے، حضرت عمر جذباتی ہو گئے، فرمایا دونکم الکلب، فرمایا پکڑو اس کتے کو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے، کیا فرمایا؟ پکڑو اس کتے کو۔ کسی کو باندر کہہ رہے ہیں، کسی کو کتا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات آئے تو صحابہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے، وہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ اور یہی حضرت عمیر بن وہاب جب بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، حضرت عمر فاروق کہتے تھے ایک دن وہ تھا جب تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تلوار لے کے بڑھا تھا، خدا کی قسم میرے ذہن میں تو اس وقت خنزیر سے بھی بدتر تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں، امیر المومنین جناب صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، اوے گائے کا پیشاب پینے والوں تمہاری حیثیت کیا ہے؟
گائے کا پیشاب پینے والوں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جاؤ تم بتوں کی پوجا کرو، پتھروں کی پوجا کرو، چاند کی پوجا کرو، ہم تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم تو ایک خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تم غلیظ ہو، غلیظ کھاتے ہو، ہم پاک ہیں الحمدللہ، پاک کھاتے ہیں اور پاک کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور اس کلمہ طیبہ کی مدد اور قوت سے انشاءاللہ تمہیں بتائیں گے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جب تو تلوار لے کر رسول اللہ کی طرف بڑھا تھا، میرے ذہن میں تو اس وقت خنزیر سے بھی بدتر تھا، لیکن آج تو مسلمان ہو کر ہمارا بھائی بن چکا ہے، آج تو مجھے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو مجھے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ تو نصیب والوں کو ملا کرتا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ نعت خوانی ہم سے موت بھی چھڑوا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ نعت خوانی کا حوالہ ہم بڑا دیتے ہیں، میلاد کا حوالہ ہم بڑا دیتے ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ، نعتیں پڑھو، لیکن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نعتیں پڑھا کرتے تھے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ بکواس کیا کرتے تھے، گستاخیاں کیا کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہاں ہے حسان؟ حسان آ جاؤ میدان میں۔ آج ناموس رسالت کی بات آئے، نعت خوان بھی کہتے ہیں یہ مولویوں کا معاملہ ہے، خدا کے لیے سارے کھاتے مولویوں میں مت ڈال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ قربان ہو کر دکھاؤ، خدا کی قسم رہتی دنیا تک تمہارا نام رہے گا۔ غازی علم الدین جو قرآن ناظرہ پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، لوگ کیوں جانتے ہیں؟ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جنازہ آپ کا ہو گیا، علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم، شیخ الحدیث، فرمایا لوگو ہٹ جاؤ، راستہ دے دو۔ راستہ دیا گیا۔ حضرت علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے سمجھا کہ شاید دیدار کرنے آ رہے ہیں، کفن اٹھایا، چہرے کا دیدار کریں گے، فرمایا نہیں، کفن سے کپڑا مت ہٹاؤ، پیروں سے کپڑا ہٹاؤ، پیروں سے کپڑا ہٹاؤ۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پیروں سے جب کپڑا ہٹایا گیا، وقت کا مجدد، وقت کا محدث، وقت کا بہت بڑا عالم، وقت کا بہت بڑا سید، آج بات آئے ابو بکر صدیق کی، حضرت علی کی، تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو آگے کر رہا ہے، کوئی کسی کو آگے کر رہا ہے۔ حضرت علی بھی میرے آقا کے در کا غلام ہے، میرے صدیق بھی میرے آقا کے در کا غلام ہے۔ اب بات ہے ناموس رسالت کی، سارے جھگڑے چھوڑ کر میدان میں آؤ، بتاؤ کہ ہم رسول اللہ سے وفا کرنے والے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، سید دیدار علی شاہ سے پاؤں کی طرف جاتے ہیں، آپ نے حضرت علم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں مبارک کو بوسہ دے دیا، سید نے پاؤں مبارک کو بوسہ دے دیا۔ علم الدین کون ہے؟ ایک ترکھان کا بیٹا ہے۔ علم الدین کون ہے؟ ایک امتی کا بیٹا ہے۔ علم الدین کون ہے؟ جس نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا۔ علم الدین کون ہے؟ جس نے بہت بڑی میلاد میں کی محفل بھی نہیں سجائی۔ علم الدین کون ہے؟ جس نے حدیث کا سبق بھی نہیں پڑھا، قرآن کا سبق بھی نہیں پڑھا۔ ارے وقت کا بہت بڑا عالم پاؤں چوم رہا ہے، کیونکہ علم الدین نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے۔ علم الدین نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں دنگ رہ گئیں، سید دیدار علی شاہ صاحب اتنی بڑی ہستی ہو کر علم الدین کے پاؤں چوم رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا علم الدین تو بازی لے گیا، علم الدین تو بازی لے گیا، ہم ہار گئے، جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ تو نے کر دکھایا، جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ تو نے کر دکھایا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو ناموس رسالت پہ پہرا دیتا ہے، میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس کی پشت پہ ہوتا ہے، مجال ہے کو اس کا بال بھی بیکا کر سکے، لیکن نکل کر دکھاؤ، ڈٹ کر دکھاؤ۔ سیدنا حضرت حسان بن ثابت کو جب میرے آقا نے بلایا، فرمایا کہ آؤ حسان، ان کو جواب دینا ہے۔ مشرکین مکہ کو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے،
تو حضرت حسان جب میدان میں آتے میرے آقا ان کے لیے ممبر بچھاتے، اپنی چادر مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسان کے قدموں تلے بچھا رہے ہیں، قدموں تلے بچھا رہا ہے۔ جو ناموس رسالت پہ پہرا دے اس کا مقام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسان سے کہتے اسی طرح جواب دینا جس طرح انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے، قولوا لہم کما قالوا، قولوا لہم کما قالوا۔ حسان اس طرح جواب دینا جس طرح انہوں نے میری شان میں بکواس کی ہے۔ تو حسان پھر کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جیسا حسن و جمیل کس میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسن و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس طرح آپ چاہتے تھے رب تعالیٰ نے ویسے بنایا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمہ وقت ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں